حیدرآباد خوبصورتی کو کس قدر پسند کرتا ہے یہ بھائی نے. میں بنا شال کے یہاں آ رہا تھا تو بھائی نے کہا کہ شال ڈالیں. سلام آپ. ایک نظم جی چاہ رہا ہے حیدرآباد سنانے کے لیے، اور یہ نظم جب میں شروع کر رہا ہوں تو آپ کی خاموشی اس میں درکار ہے، لیکن جب میں اس کے کلائمیکس پر پہنچوں، آخری مصرے پر پہنچوں، تب میرے خیال کی تائید آپ کی طرف سے بھرپور ہونا چاہیے اور دعائیں مجھے ملنی چاہیے. نظم شروع کرتا ہوں. بہت وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی، وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی، ہر طرف تھے دھنک رنگ بکھرے ہوئے، گھل رہا تھا فضاؤں میں ایک عطر سا، چل رہی تھی ہوا ایسے انداز میں جیسے چوتھی کی دلہن کے دھیمے قدم. وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی، چاندنی ایسے چٹکی تھی چاروں طرف جیسے کوئی پری پنکھ پھیلائے ہو، ایک ستارہ تھا ظلمت سے یوں بے نیاز جیسے دیوانہ دنیا کو ٹھکرائے ہو. چاندنی ایسے چٹکی تھی چاروں طرف، مسمساتی تھی پربت پہ ایسے گھٹا جیسے کھلنے کو بےتاب بندے قبا. پھر نظر آئی مجھ کو وہ خوشبو بدن جیسے حرف دعا جیسے حرف سخن، نرم و نازک سی ایک شاخ گل کی طرح، دو کناروں کے بیچ ایک پل کی طرح، اپنی آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئے، اپنی پلکوں پہ بادل اٹھائے ہوئے، تھوڑی سمٹی ہوئی کچھ لجاتی ہوئی، نغمے دوستی گنگناتی ہوئی، کتنے مرجھائے پھولوں میں جاں آئی تھی، میرے سپنے میں اردو زباں آئی تھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کتنے مرجھائے پھولوں میں جاں آئی تھی. بس اسی طرح سے جمالیات اور احساسات کی لطیف شاعری وہی شاعری ہے، اور دل انسان کے سینے میں موجود ہے تو اسے دھڑکنا چاہیے. شعر یہ ہے کہ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے. میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں. حیدرآباد سنیں. محبت میں سوا اس کے نئی کیا بات ہوتی ہے، کسی کا دن نکلتا ہے. محبت میں سوا اس کے نئی کیا بات ہوتی ہے، کسی کا دن نکلتا ہے، کسی کی رات ہوتی ہے. خدا محفوظ رکھے آپ کی آنکھوں میں خوابوں کو، سنا ہے اس علاقے میں بہت برسات ہوتی ہے. خدا محفوظ رکھے آپ کی آنکھوں میں خوابوں کو، سنا ہے اس علاقے میں بہت برس. آنکھوں پر ایک نیا شعر سنانے کو جی چاہ رہا ہے. کہتا ہوں کہ زندہ رہنے کی ترکیب نکالی ہے، زندہ رہنے کی ترکیب نکالی ہے، میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی ہے. زندہ رہنے کی ترکیب نکالی ہے، میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی ہے. اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں، اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں، دھوپ نے میرے دل کی آگ چرا لی ہے. اتنی گرمی تھوڑی ہے، اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں، دھوپ نے میرے دل کی آگ چرا لی ہے. ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں، تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے. ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا. رحمان صاحب بہت شکریہ. ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں، تھوڑی دیر میں بارش. وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے، وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے، ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے. وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے، ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے. جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا، اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے.
جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا، ریحان بھائی شازیہ صاحبہ، جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا، اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے، غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں۔ ریحان بھائی، غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں، تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارا ہے۔ غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں، غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں، تم اگر زخم بھی دے دو، تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارا ہے مجھے۔ میں آرزو تو نہیں ہوں مگر تو پال کے دیکھ، میں آرزو تو نہیں ہوں مگر تو پال کے دیکھ، محبتوں میں کوئی راستہ نکال کے دیکھ۔ میں آرزو تو نہیں ہوں مگر تو پال کے دیکھ، محبتوں میں کوئی راستہ نکال کے دیکھ۔ حیدرآباد، محبتوں میں کوئی راستہ نکال کے دیکھ۔ میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے، میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے، کسی سے شرط لگا پھر مجھے اچھال کے دیکھ۔ میں اپنے دونوں طرف، میں اپنے دونوں طرف، میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے، کسی سے شرط لگا پھر مجھے اچھال کے دیکھ۔ میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک فقط تیرا ہوں، کہیں سے بھی کھول کھال کے دیکھ۔ میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک فقط تیرا ہوں۔ ایک آنکھوں پر یہ شعر بھی یاد آ گیا کہ ادا ہے، حسن ہے، انداز ہے، خماری ہے۔ ادا ہے، حسن ہے، انداز ہے، خماری ہے، سبھی ہیں آنکھوں میں تیری کمی ہماری۔ ادا ہے، حسن ہے، انداز ہے، خماری ہے، سبھی ہیں آنکھوں میں تیری کمی۔ حیدرآباد، دن میں مل لیتے کہیں، کیا بات ہے، دیکھیے دن میں مل لیتے کہیں، رات ضروری تھی کیا، بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا۔ دن میں مل لیتے کہیں، رات ضروری تھی کیا، بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا۔ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا۔ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا۔ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام، دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا۔ پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے، رحمان صاحب، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط بچوں پر شعر یاد آ گیا کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ستارے، آخری شخص تک، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ۔ بہت شکریہ دوستو۔ آئیے وہ نظم حرف آخر کے طور پہ ہماری امی جان کی بھی فرمائش ہے، ان کی پورے گھر کی، اور سب سناتا ہوں۔ اب نظم پڑھتا ہوں کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، سنیے گا، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، پورے جوش کے ساتھ سنیے گا جیسا آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے
بندے سے پروردگار تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا ملے آبشاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجیں رواں یہ کنارہ بھنور یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں انداز بیان کی پوری ٹیم کا اور یہاں پڑھتا ہوں پھر کہ یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیے والدین الف لام میم قاف اور عین غین یہ عقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تو نے میرے لیے غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تو نے بہت 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 شکریہ تشریف رکھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ